وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه الحكيم وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد. صلی علی محمد و آل محمد. مکتب آل محمد کا چھوٹا سا طالب علم ہوں، اور طالب علم ہونے کے عنوان سے سوچتا ہوں اور پھر طالب علم ہونے کے ہی حیثیت سے اپنے قوم اور سماج کے درمیان گفتگو کرتا ہوں. 5 روزہ مجالس کا عنوان ہے فاطمی گھرانہ. اس عنوان پہ گفتگو کرنے کے لیے قرآن کریم کی جس آیہ مبارکہ کو سرنامہ سخن قرار دیا ہے، اس میں اللہ کا ارشاد ہو رہا ہے وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا. اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ اس نے تمہارے ہی درمیان سے ایک کو شوہر بنایا اور ایک کو اس کی زوجہ، ایک کو مرد اور ایک کو خاتون بنایا. اس سے تمہارے خدا کا عرفان ہوتا ہے، اس میں تمہارے خدا کی نشانیاں ہیں. کیوں ایک کو مرد بنایا اور کیوں ایک کو خاتون بنایا؟ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ زندگی میں سکون پیدا ہو جائے، زندگی میں اطمینان حاصل ہو. اس لیے ایک کو مرد اور ایک کو خاتون بنایا. وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً. اور صرف یہی نہیں کہ ایک کو اللہ نے مرد پیدا کر دیا اور ایک کو خاتون. جب یہ رشتے ازدواج سے جڑے تو قرآن کہتا ہے کہ جعل وجعل بینکم مودۃ ورحمہ. یہ اگر مرد کے یہاں زوجہ کی محبت پائی جاتی ہے یا شریک حیات کے یہاں شوہر کی الفت پائی جاتی ہے، تو اس میں کس کا کردار ہے؟ سوچا تم نے؟ اللہ اپنے حبیب کو ایک جگہ خطاب کر کے کہتا ہے کہ اگر تم کسی کو پوری دنیا دے دو اور چاہو کہ اس کی محبت تمہارے دل میں آ جائے یا تمہاری محبت اس کے قلب میں آ جائے، تو اے میرے حبیب اگر ہم نہ چاہیں تو تم نہیں کر سکتے ہو. یہ قرآن کے الفاظ ہیں. یعنی پوری زندگی، پوری دنیا کسی کو دے دیا جائے اور یہ کہ وہ مجھ سے محبت کرنے لگے، اگر خدائے وحدہ لا شریک نہ چاہے تو یہ ممکن نہیں ہے. وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، تمہارے درمیان محبت قائم کی. صرف محبت ہی نہیں، رحمت بھی قائم کیا. مودت کا مطلب کیا ہوتا ہے اور رحمت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یہاں پہ علماء نے لکھا ہے کہ اگر میں کسی سے محبت کروں، جب تک محبت میرے دل میں ہے اس وقت تک محبت ہے، اس وقت تک مودت ہے. لیکن اگر یہی قلب میں پائی جانے والی محبت کو زبان کے ذریعے سے ظاہر کر دوں تو اس کو رحمت کہا جاتا ہے. یعنی قرآن 2 باتوں کو کہہ رہا ہے کہ اگر شوہر اور
زوجہ ہیں تو محبت بھی ہونا چاہیے آپس میں اور رحمت بھی ہونا چاہیے، یعنی صرف قلب کی حد تک یہ محبت نہ رہے بلکہ قلب سے زبان پر آ کے اس محبت کا اظہار بھی ہونا چاہیے۔ کہا اس میں تمہارے خدا کی نشانیاں ہیں، وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، تمہارے اللہ نے تمہارے درمیان مودت و محبت رکھی، ورحمہ، اور یہ بھی خدا ہی نے دیا ہے کہ اس محبت کا تم اظہار کیا کرو۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ۔ یہ جو مکمل ہماری زندگی ہے نا کہ ایک شوہر اور ایک بیوی، قرآن کہتا ہے کہ اس میں ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو لوگ سوچتے ہیں، جو لوگ غور و فکر کرتے ہیں، جو لوگ عقل کو استعمال کرتے ہیں، ان کے لیے اس میں نشانیاں ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کائنات کی ہر شے کو ایک کو مادہ بنائے اور ایک کو نر، اور یہ خود قرآن نے کہا وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ، ہر شے کو ہم نے زوج بنایا ہے، ایک مادہ اور ایک نر۔ کہا اس سے پہچانو مجھ خدا کو، فقط ایک ہی ذات ہے جو وحدہ لا شریک ہے۔ یہ قرآن کریم کی اس آیے مبارکہ کا ترجمہ پیش کیا ہے کہ وَمِنْ آیاتِهِ، خدا کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ تم میں سے ایک کو مرد بنایا اور ایک کو زوجہ، ایک کو شوہر اور ایک کو بیوی۔ عنوان گفتگو ہے فاطمی گھرانہ، لہٰذا آج کی مجلس میں جن باتوں کو عرض کرنا چاہوں گا، بڑی اہم باتوں کو آپ کے درمیان پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ سب سے پہلے ہمیں جاننا یہ ہوگا کہ گھر کسے کہتے ہیں۔ آیا ہمیں پتہ ہے کہ گھر کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ گھر اور گھرانہ کسے کہا جاتا ہے؟ دوسری بات یہ ہے کہ گھر کو ہونا کیسا چاہیے؟ بس پہلی چیز یہ ہوئی کہ گھر کہتے کسے ہیں، دوسری بات یہ ہوئی کہ گھر کو کیسا ہونا چاہیے، اور تیسری بات یہ ہے کہ قرآن نے کتنے طرح کے گھروں کا تذکرہ کیا ہے، اور چوتھی بات یہ ہے کہ فاطمی گھرانے کی کیا خصوصیات ہونا چاہیے، یعنی جن لوگوں کا شہزادی دو عالم حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا سے رشتہ ہے، ان کے گھروں کو کیسا ہونا چاہیے۔ اب یہ جتنی باتیں آپ کی خدمت میں عرض کی، ایک ایک سوال کا جواب آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا۔ سب سے پہلی بات یہ ہوئی کہ آیا یہ جو جس گھر میں ہم زندگی گزارتے ہیں، اس گھر کی کیا خاصیت ہے؟ گھر کہتے کسے ہیں؟ سماج، معاشرہ، سوسائٹی کی ایک چھوٹی سی شکل کو گھر کہا جاتا ہے۔ ابھی بھی بات مکمل نہ ہوئی۔ گھر تربیت گاہ ہے، گھر تربیت کی جگہ ہے۔ گھر اس جگہ کو کہا جاتا ہے جہاں صالح، پاک و پاکیزہ، نیک اور طیب و طاہر لوگوں کی تربیت کی جائے، اس جگہ کو گھر کہا جاتا ہے۔ ہر شے سے اہم چیز اسکول سے اہم گھر ہے، کالج سے اہم گھر ہے، یونیورسٹی سے اہم گھر ہے۔ جہاں طیب و طاہر ہستیاں پلتی ہیں، اس جگہ کو گھر کہا جاتا ہے۔ تو اب میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا، ہر گھر میں عظیم عظیم ہستیاں کیوں نہیں پیدا ہوتی؟ ہر گھر میں علامہ بحر العلوم کیوں نہیں پیدا ہو جاتے؟ کیوں کچھ خاص ہی گھروں میں عظیم شخصیتیں جنم لیتی ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ گھر فرق کرتے ہیں، گھر فرق کرتے ہیں۔ اسی لیے نبی گرامی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ آپ کا فرمان ہے نوروا بیوتکم بتلاوت القرآن،
اے لوگو اپنے گھروں کو نورانی کرو۔ اللہ کے نبی کیسے نورانی کیا جائے؟ کہا قرآن پڑھ پڑھ کے نورانی کرو۔ کہا قرآن پڑھو تاکہ تمہارا گھر نورانی ہو، قرآن پڑھا کرو تاکہ تمہاری روح نورانی ہو، قرآن پڑھا کرو تاکہ تمہارا وجود منور ہو، گھر میں قرآن کی تلاوت کرو۔ بہت توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ تو کیا ہمارے گھروں میں اجالے نہیں ہیں؟ کیا ہمارے گھروں میں اجالے نہیں ہیں؟ اور اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں قرآن پڑھ کے اپنے گھروں کو نورانی کرو۔ اس کا مطلب ہے کہ اس اجالے کی بات نہیں کر رہے ہیں اللہ کے نبی، معنوی اور روحانی روشنی کی گفتگو کر رہے ہیں اللہ کے نبی۔ کہا اپنے گھر کی فضاؤں کو نورانی کرو۔ اللہ کے نبی گھر کی فضا کیسے نورانی ہوگی؟ کہا قرآن پڑھا کرو۔ اس کے بعد کا فقرہ غور طلب ہے، وَلَا تَتَّخِذُوهَا قُبُورًا، اپنے گھروں کو خاندانی قبرستان نہ بناؤ۔ یہ نبی کا فرمان ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب کیا ہوا؟ یعنی جس گھر میں قرآن کی تلاوت نہ ہو، جس گھر میں ذکر خدا نہ ہو، جس گھر میں خدا کی یاد قائم نہ کی جائے، اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں ایسے گھر کو گھر نہ کہنا، یہ خاندانی قبرستان ہے۔ ایسا گھر خاندانی قبرستان ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اپنے گھروں میں بھی قرآن پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ یعنی ایسا نہ ہو کہ میں صرف قرأت قرآن کا اہتمام عزا خانے میں کروں، تو میرے گھر میں کب اہتمام قرأت قرآن کریم ہوگا؟ میرے گھر میں کب حدیث قصہ پڑھنے کا اہتمام ہوگا؟ میرے گھر میں ذکر الہی کے قائم کرنے کا اہتمام کب ہوگا؟ نوروا بیوتکم بتلاوت القرآن، اپنے گھروں کو نورانی کرو قرآن پڑھ پڑھ کے۔ وَلَا تَتَّخِذُوهَا قُبُورًا، اور دیکھو اپنے گھروں کو خاندانی قبرستان نہ بنانا۔ اب خاندانی قبرستان نہ بنانا تو یہ بتائیے اس کا مطلب یہ ہوا کہ کچھ گھر کو اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں گھر نہیں ہے، خاندانی قبرستان ہے۔ تو قبرستان میں زندہ رہتے ہیں یا مردہ رہتے ہیں؟ قبرستان میں زندہ تو نہیں رہتے، اسی لیے قرآن کریم نے کچھ چلتے پھرتے لوگوں کے لیے کہا ہے کہ ان کی مثال تو سوکھی لکڑیوں کی طرح ہے جنہیں دیوار سے ٹیک لگا کے رکھ دیا جائے۔ تو حقیقی حیات پانے کے لیے اور زندگی پانے کے لیے قرآن سے تمسک ضروری ہے، قرآن کی تلاوت ضروری۔ یہ ایک معنی کہ اپنے گھروں کو نورانی کرو قرآن پڑھ پڑھ کے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہفتے میں نہیں تو مہینے میں ایک جلسے تلاوت قرآن کریم میرے گھر میں اہتمام ہونا چاہیے، میرے گھر میں، تاکہ میرے گھر کی فضا نورانی۔ کیوں مولانا کیوں؟ اس کا جواب آئے گا ابھی۔ یہ جو سوال تھا کہ آخر ہر گھر میں شخصیتیں کیوں نہیں پیدا ہوتی، کیوں نہیں پیدا ہوتی، یہ ایک بات۔ بس اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن پڑھا جائے تاکہ گھر کی فضا نورانی ہو جائے۔ دوسری بات علماء نے لکھا ہے کہ جس گھر سے دوسرے کو فائدہ نہ پہنچے، اپنے گھر کو خاندانی قبرستان نہ بناؤ۔ جس گھر سے دوسرے کو فائدہ نہ پہنچے، جس گھر سے انسانیت کو فائدہ نہ پہنچے، جس گھر سے سماج کو فائدہ نہ پہنچے، جس گھر سے سوسائٹی کو فائدہ نہ پہنچے، جس گھر سے اسلام کو فائدہ نہ پہنچے، جس گھر سے مسلمان کو فائدہ نہ پہنچے، حدیث کہتی ہے کہ اس گھر کو گھر نہ کہنا خاندانی قبرستان ہے۔ اللہ 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 اللہ۔ بس آپ یہ بتائیے، آپ کو پتہ چلا کیسے میں پہچانوں کہ میرے اندر زندگی ہے یا نہیں؟ کہیں میں چلتی پھرتی لاش تو نہیں؟ پہچانوں گا کیسے؟ مجھے خود کو دیکھنا ہوگا، میری ذات سے سماج کو کتنا فائدہ پہنچتا ہے، سوسائٹی کو کتنا فائدہ پہنچتا ہے، اسلام و مسلمان کو کتنا فائدہ پہنچتا ہے۔ میری ذات سے جتنا دوسروں کو فائدہ پہنچے گا اتنا ہی مجھے سمجھنا چاہیے کہ میرے اندر اتنی ہی حیات پائی جاتی ہے، اتنی ہی زندگی
پائی جاتی ہے۔ اب میں توجہ کرنا چاہوں گا، یہ بتائیے جس گھر میں نبی کی بیٹی فاطمہ پل رہی تھی وہ گھر کیسا تھا؟ وہ گھر کیسا تھا؟ ابھی حدیث کو روکے آپ یہ بتائیے پوری کائنات میں سب سے پہلے وہ کون سا گھر ہے جس میں سب سے پہلے اللہ اکبر کی آواز بلند ہوئی؟ وہ کون سا گھر ہے جس میں سب سے پہلے قرآن پڑھا گیا؟ وہ کون سا گھر ہے جس میں سب سے پہلے نماز پڑھی گئی؟ وہ کون سا گھر ہے جس میں سب سے پہلے انسانیت کا درس سکھایا گیا؟ وہ کون سا گھر ہے جس میں یہ بتایا گیا کہ انسان چاہے مرد ہو یا عورت ہو، کوئی بھی انسان ہو، الناس سواء کاسنان المشط، لوگ آپس میں ایسے برابر ہیں جیسے کنگھی کے دانت برابر ہوتے ہیں۔ نہ کالے کے گورے پر برتری، نہ گورے کو کالے پہ برتری، نہ عرب کو عجم پہ۔ ہاں، برتری کا معیار کردار اور کیریکٹر ہے۔ کس کے گھر میں یہ بتایا گیا؟ خدا کی قسم پوری کائنات میں فاطمہ کا گھر وہ پہلا گھر ہے جس گھر میں سب سے پہلے اللہ اکبر کی آواز بلند ہوئی، جس میں مسلمانوں نے نماز پڑھنا سیکھا ہے وہ بیت فاطمہ ہے، جہاں بشریت نے قرآن پڑھنا سیکھا ہے وہ بیت فاطمہ ہے، جہاں انسانیت کو حریت کا درس سکھایا گیا وہ بیت فاطمہ ہے، جہاں یہ بتایا گیا کہ اسلام میں عرب عجم کالا گورا کچھ بھی نہیں ہے، اسلام میں جو کچھ ہے وہ کردار ہے، وہ کیریکٹر ہے۔ وہ کس کا گھر ہے؟ وہ فاطمہ کا گھر ہے، جہاں یہ بتایا گیا جس طرح سے مرد محترم ہے دین میں ویسے ہی خاتون محترم ہے۔ یہ کس کا گھر تھا؟ یہ کس کا گھر تھا؟ یہ بیت فاطمہ۔ اچھا، بتانے والا کون تھا؟ بتانے والا کون تھا؟ معلم بشریت، معلم انسانیت، پیکر رحمت و رافت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ۔ اب ایک جملہ کہنا چاہوں گا، اس کا مطلب یہ ہوگا کہ پوری کائنات میں جب تک دین اور علم کا چراغ روشن ہے، کس کا احسان ہے بشریت پہ؟ کس کا احسان ہے؟ بیت فاطمہ کا۔ علم کہاں سے پھیلا؟ فاطمہ کے گھر سے پھیلا۔ دین کہاں سے پھیلا؟ فاطمہ کے گھر سے پھیلا۔ اس کا مطلب یہی کہنا چاہ رہے تمہارا گھر بھی ایسا ہی ہونا چاہیے جس کے گھر سے انسانیت کو فائدہ پہنچے نا، بشریت کو فائدہ پہنچے، سماج اور معاشرے کو فائدہ پہنچے۔ حدیث کہتی ہے اسے گھر کہا جائے گا، اسے گھر کہا جائے گا۔ لیکن اگر انسان کو فائدہ نہ پہنچے، انسانیت کو فائدہ نہ پہنچے، بشریت کو فائدہ نہ پہنچے، سماج اور معاشرے کو فائدہ نہ پہنچے، تو حدیث کہتی ہے کہ اسے گھر نہ کہنا، اسے خاندانی قبرستان کہہ دینا۔ تو اللہ کے نبی رہنے والے کو کیا کہا جائے ایسے گھروں میں؟ کہا ایسے گھروں میں رہنے والوں کو زندہ نہ کہنا، یہ مردہ ہیں، یہ مردہ ہیں۔ اس مردگی سے نکلنے کے لیے قرآن سے تمسک کرنا ہوگا۔ نوروا بیوتکم بتلاوت القرآن، قرآن پڑھ پڑھ کے اپنے گھروں کو نورانی کیا کرو۔ ولا تتخذوها قبورا، دیکھو اپنے گھروں کو خاندانی قبرستان نہ بنانا۔ اب توجہ کرنے کی ضرورت ہے، اسی لیے جوش ملی آبادی نے بڑی پیاری بات کہی ہے، بڑی پیاری بات کہی ہے، پھر تو کھل جائے گی یہ بات کی بے حب انام۔ کچھ لوگ ہیں سماج و معاشرے میں، دو طرح کے لوگ ہیں۔ کچھ لوگوں کو دوسروں کی بالکل فکر نہیں ہے، ایسا لگتا ہے کہ جیسے ان کے وجود میں پتھر کا کوئی ٹکڑا رکھا ہوا ہو، پتھر، دوسرے کی کوئی فکر نہیں۔ ایسا انسان یعنی دوسرے لفظوں میں یوں کو اس کے یہاں زندگی نہیں پائی جاتی ہے۔ تم کیسے وجود ہو کہ تمہارے وجود میں دوسرے کا درد نہیں پایا جاتا، تمہارے ہاں دوسرے کی فکر نہیں پائی جاتی، آخر تمہارے ہاں زندگی ہے بھی یا نہیں؟ اسی بات کو جوش نے کہا تھا، پھر تو کھل جائے گی یہ بات کی بے حب انام۔ یعنی اگر تمہارے یہاں بشریت کا درد نہ پایا گیا
تو وہ کہتے ہیں پھر تو کھل جائے گی یہ بات کی بے حب انام، نہ امامت نہ ولایت نہ رسالت نہ پیام، دل ہو بے سوز تو محمل ہے طواف و احرام، اگر دوسرے کا درد نہیں تو نہ طواف کام آئے گا نہ احرام کام آئے گا، سب سے بہتر عمل خیر ہے تیمار عوام، اللہ کی عبادت کرنے کے بعد دوسروں کے کام آ جانا سب سے بڑا عمل ہے، اللہ اللہ سب سے بہتر عمل خیر ہے تیمار عوام، اس کو سرکار دو عالم کے پیام آتے ہیں جو برے وقت میں انسان کے کام آتے ہیں۔ آپ غور کریے گا، بات یہ نہیں کہی جا رہی ہے کہ شیعوں کے کام آتے ہوں، اس کو سرکار دو عالم کے پیام آتے ہیں جو برے وقت میں انسان کے کام آتے ہیں۔ اب آپ نے دیکھا پس گھر کیسا ہونا چاہیے، یعنی میرے گھر سے سماج کو فائدہ پہنچنا چاہیے، انسانیت کو فائدہ پہنچنا چاہیے، بشریت کو فائدہ پہنچنا چاہیے۔ اب حدیث کا اگلا فقرہ پڑھنا چاہوں گا، ان البیت اذا کثر فیہ تلاوت القرآن، اگر کسی گھر میں کثرت کے ساتھ قرآن پڑھا جائے، اس سوال کو اپنی جگہ رکھیے گا، کیوں نہیں ہر گھر میں بڑی بڑی شخصیتیں پیدا ہو جاتی؟ کیوں آغا خوئی کسی خاص گھر میں پیدا ہوتے؟ کیوں آیت اللہ سیستانی کسی خاص گھر میں پیدا ہوتے؟ کیوں علامہ بحر العلوم کسی خاص گھر میں پیدا ہوتے؟ کیوں علامہ مجلسی کسی خاص گھر میں پیدا ہوتے؟ کیوں ایسا ہے؟ علامہ شرف الدین علی اللہ مقامہ، کیوں کیوں کیوں؟ جب ایک ماں اور باپ کسی گھر کی فضا کو قرآن پڑھ پڑھ کے نورانی اور روحانی بناتے ہیں نا، تب ایسے گھروں میں شخصیتیں جنم لیتی ہیں، تب ایسے گھروں میں شخصیتیں جنم لیتی ہیں۔ اسی لیے کہا گیا گھر اور گھرانہ بڑی عظیم شے کا نام ہے، یہ تربیت گاہ ہے، جہاں صلحاء کی تربیت ہوتی ہے اسے گھر اور گھرانہ کہا جاتا ہے۔ حدیث نے کہا ان البیت اذا کثر فیہ تلاوت القرآن کثر خیرہ، جس گھر میں قرآن پڑھا جائے گا کثرت کے ساتھ وہ گھر بابرکت بن جاتا ہے، واتسع اہلہ، اور اس گھر کے رہنے والوں میں خوشحالی آتی ہے۔ اتنا ہی نہیں، وتضیء لأہل السماء کما تضیء النجوم لأہل الدنیا، وہ گھر آسمان والوں کے لیے ایسے نور افشانی کرتا ہے جیسے ستارے زمین والوں کے لیے، ستارے زمین والوں کے لیے۔ یہ بتائیے اس حدیث میں کتنی پیاری مثال ہے۔ جس گھر میں قرآن پڑھا جائے وہ گھر آسمان والوں کے لیے ستارہ بنتا ہے، جیسے ستارے زمین والوں کے لیے۔ تو ستارہ کسی ایک قوم کو نور پہنچاتا ہے؟ آپ بتائیں، کسی ایک مذہب کے لوگوں کو یہ دیکھتا ہے کہ نہیں اس کو مجھے فائدہ پہنچانا ہے، اس کو فائدہ نہیں پہنچانا ہے؟ حدیث کیا کہنا چاہتی ہے؟ جس کا قرآن سے رشتہ ہوتا ہے نا، اتنا کھلی فکر کا ہوتا ہے وہ انسان، اور اتنا اس کے یہاں شرح صدر پایا جاتا ہے کہ اس کی ذات سے تو بشریت کو فائدہ پہنچتا ہے، اس کی ذات سے تو انسانیت کو فائدہ پہنچتا ہے، اس کی ذات سے تو ہر قوم کو فائدہ پہنچتا ہے، نسلوں کو فائدہ پہنچتا ہے، ہر مسلک کے لوگوں کو فائدہ پہنچتا ہے۔ اور یہی بات قرآن نے ہماری خلقت کے مقصد کو بھی بیان کیا ہے، کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم پیدا ہی اس لیے کیے گئے ہو تاکہ تمہارے وجود سے بشریت کو فائدہ پہنچے۔ مسلمانوں کی بات نہیں کہی جا رہی ہے، بشریت کو فائدہ پہنچے۔ بس دیکھا عزیزان، اس کا مطلب یہ ہوگا کہ گھر، ہاں پس گھر کسے کہتے ہیں یہ تو واضح ہوگا، گھر تربیت گاہ ہے، گھر صالح طیب و طاہر پاک و پاکیزہ لوگوں کے پروان چڑھنے کی جگہ ہے۔ جہاں علامہ مجلسی پڑھتے ہیں اسے گھر کہا جاتا ہے، جہاں علامہ ہلی کی تربیت ہوتی ہے نا اسے گھر کہا جاتا ہے، جہاں عظیم عظیم ہستیاں پروان چڑھ کے سماج اور معاشرے میں آ کے سماج اور معاشرے کی اصلاح کرتے ہیں اس جگہ کو گھر کہا جاتا ہے۔ یہ گھر کی فضا کو نورانی کون بناتا ہے؟ کون بناتا ہے؟ ماں اور باپ۔ کون بناتا ہے؟ ماں اور باپ عزیزان محترم۔ پس دیکھا، ہاں پس گھر یعنی جو تربیت گاہ،
گھر ہونا کیسا چاہیے؟ گھر ایسا ہو کہ اس گھر سے اسلام کو فائدہ پہنچے، مسلمان کو فائدہ پہنچے، انسانیت کو فائدہ پہنچے، بشریت کو فائدہ۔ یہ کیسے ہوگا؟ کیسے ہوگا؟ کیا فائدہ صرف پیسے سے پہنچے گا؟ نہیں صاحب، نہیں صاحب، اس گھر میں ایسی محبت ہے، بہت توجہ کریے گا، شوہر اور بیوی کے درمیان ایسی محبت ہے کہ بستی والے کہتے ہیں کہ ہمارا رہنا ہو تو ایسے رہنا چاہیے جیسے یہ میاں بیوی رہتے ہیں۔ دیکھا نا، فائدہ پہنچ رہا ہے، فائدہ پہنچ رہا ہے۔ آگے اور محلے والے لوگ کہیں گے، شہر والے لوگ کہیں گے، اور بات آگے بڑھے گی، زندگی کا سلیقہ چاہیے تو ان گھر والوں سے سیکھو۔ یہ بھی ازال اہل السماء کما تضیء النجوم لاہل الدنیا، یہ گھر نورانی بن جائے گا، اس کا اخلاق آئیڈیل بنے گا، ان کا کردار آئیڈیل بنے گا، ان کے رہنے کا طریقہ آئیڈیل بنے گا، ان کی آپسی محبت آئیڈیل بن جائے گی۔ پس گھر ایسا ہونا چاہیے کہ میرے گھر سے اسلام کو، مسلمان کو، بشریت کو، انسانیت کو، سماج اور معاشرے کو فائدہ پہنچنا چاہیے۔ یہی دین میں انسان کے خلقت کا مقصد بھی ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے بر محمد اور آل محمد۔ ایک اور صلوات پڑھ دیجئے گا بر محمد اور آل محمد۔ بس پہلی بات آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ گھر کسے کہتے ہیں، دوسری بات یہ ہوئی کہ گھر کیسا ہونا چاہیے، تیسری بات یہ ہے کہ قرآن کریم نے کتنے طرح کے گھروں کا تذکرہ کیا ہے۔ آیا گھر سب ایک جیسے ہیں یا نہیں؟ گھر بھی الگ الگ ہوتے ہیں، اور قرآن کریم نے، اللہ کی کتاب نے کتنے طرح کے گھروں کا تذکرہ کیا، اور ان سارے گھروں میں کون سا گھر ہمارے لیے آئیڈیل بن سکتا ہے، کون سا گھر ہمارے لیے نمونہ عمل بن سکتا ہے، کون سا عمل ہم کس گھر کو اپنے لیے آئیڈیل بنا سکتے ہیں۔ اگر آپ قرآن کریم کی طرف نگاہ کریے گا تو قرآن کریم نے چند گھروں کا تذکرہ کیا ہے۔ پہلا گھر جہاں شوہر بھی بیکار ہے اور بیوی بھی نالائق ہے، یہ پہلا گھر ہے۔ آپ کو پتہ ہے اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ وَمِن سعادت المرء المسلم، ایک مسلمان انسان کی خوش نصیبی یہ ہے کہ اس کے پاس چند چیزیں اچھی ہونا چاہیے۔ پہلی بات الزوجۃ الصالحہ، الزوجۃ الصالحہ، کیا اچھا ہونا چاہیے؟ بیوی اچھی ہو۔ دوسری بات گھر بڑا ہونا چاہیے، المسکن الوسیع، ایک مومن کا گھر بڑا ہونا چاہیے۔ اچھا ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ جی، مومن کا گھر بڑا ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ حدیث ہے نا۔ ایک صلوات پڑھ دیجئے بر محمد اور آل محمد۔ بس پہلی بات بیوی اچھی ہو، دوسری بات المسکن الوسیع، گھر بڑا ہو، تیسری البتہ جتنا بڑا گھر زمین پر ہونا چاہیے اس سے بڑا گھر وہاں ہونا چاہیے، جتنا بڑا گھر زمین پہ ہونا چاہیے اس سے بڑا گھر وہاں پہ ہونا چاہیے۔ تیسری بات گاڑی اچھی ہونا چاہیے، المرکب البہی، ایمان سے بڑا سرمایہ کچھ بھی نہیں ہے۔ تو مومن کے پاس بیوی اچھی، مومن کے پاس گھر اچھا، مومن کے پاس گاڑی اچھی۔ چوتھی بات الولد الصالح، مومن کی اولاد بھی اچھی ہونا چاہیے، مومن کی اولاد بھی اچھی ہونا چاہیے۔ پس اب قرآن کریم نے جتنے گھروں کا تذکرہ کیا ہے ان گھروں کو آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں۔ پہلا گھر جہاں شوہر بیکار اور بیوی نالائق، وہ کس کا گھر ہے؟ وہ ابو لہب کا گھر ہے، وہ ابو لہب کا گھر ہے۔ یہ ابو لہب پیغمبر پاک کا سگا چچا ہے، چچا ہے اللہ کے نبی کا، اللہ کے نبی کا چچا،
مگر قرآن نے اس پہ لعنت کی ہے، تبت یدا ابی لہب و تب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں۔ اس کی بیوی کا نام کیا ہے؟ قرآن نے کہا حمالۃ الحطب، نام کچھ اور ہے، قرآن نے اسے حمالۃ الحطب کہا ہے، لکڑیاں اٹھانے والی۔ یہ دو میاں بیوی بہت توجہ کریے گا، مکمل نبی گرامی کی راہ میں کانٹا بچھاتے رہے اور آخر وقت تک پیغمبر پاک کو ستایا ہے۔ یہ ایک گھر ہے قرآن نے، یہ ایک گھر ہے جو ابو لہب کا گھر ہے اور اس کی بیوی حمالۃ الحطب، جہاں نہ شوہر صحیح ہے اور نہ ہی بیوی صحیح ہے، یہ ایک گھر۔ قرآن نے ایک دوسرا گھر بھی بتایا ہے، دوسرا گھر قرآن نے کہا جہاں شوہر اچھا ہے، بیٹا اچھا نہیں اور بیوی بھی اچھی نہیں ہے، وہ کس کا گھر ہے؟ وہ جناب نوح علیہ السلام کا گھر ہے، جہاں شوہر کے لیے قرآن کہتا ہے، قرآن کے الفاظ ہیں واضح لفظوں میں، سلام علی نوح فی العالمین، یہ قرآن کے الفاظ ہیں کہ شیخ الانبیاء جناب نوح علیہ السلام پہ ہمارا درود و سلام ہو۔ یہ کس کے لیے الفاظ کہے قرآن نے؟ یہ جناب نوح علیہ السلام کے لیے کہے ہیں، لیکن بیٹے کے لیے قرآن کہتا ہے جناب نوح علیہ السلام سے انہو لیس من اہلک انہو عمل غیر صالح، یہ بیٹا تمہارے اہل سے نہیں ہے، عمل غیر صالح ہے۔ پس یہ دوسرا اچھا جناب نوح، نعرہ صلوات، ایک اور صلوات پڑھتے ہیں بر محمد اور آل محمد۔ ایک اور صلوات پڑھ دیجئے گا بر محمد اور آل محمد۔ اب پہلا گھر ابو لہب کا ہوا، نہ شوہر کسی کام کا نہ بیوی۔ دوسرا گھر کس کا ہوا؟ کس کا ہوا؟ نوح علیہ السلام کا، جہاں شوہر شیخ الانبیاء پر بیٹا نالائق۔ قرآن کریم نے کہا انہو لیس من اہلک، اے نوح یہ آپ کے اہل سے نہیں ہے، انہو عمل غیر صالح، عمل غیر صالح ہے بیٹے کے لیے کہا۔ اچھا جناب نوح علیہ السلام کی بیوی کے لیے کیا کہا؟ اس پہ بھی غور کرنے کی ضرورت ہے۔ ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح، کافروں کے لیے نوح علیہ السلام کی بیوی آئیڈیل بن گئی، نمونہ عمل بن گئی کافروں کے لیے۔ ایک صلوات پڑھ دے بر محمد اور آل محمد۔ ایک اور صلوات پڑھ دیں۔ بس پہلا گھر ابو لہب کا گھر، دوسرا گھر نوح علیہ السلام کا گھر، جہاں شوہر شیخ الانبیاء۔ اچھا سلام علی نوح فی العالمین، یہ شوہر کی بات ہے، لیکن بیٹے کے لیے قرآن نے کہا انہو لیس من اہلک انہو عمل غیر صالح۔ نوح نبی کا بھی بیٹا ہو اور اگر ساتھی برے مل گئے تو تباہ و برباد ہو جاتا ہے، تباہ و برباد۔ اور بیوی کے لیے قرآن کہتا ہے ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح، کہ نوح علیہ السلام کی بیوی کافروں کے لیے آئیڈیل بن گئی، کافروں کے لیے آئیڈیل بن گئی۔ یہ دو گھر کا تذکرہ۔ تیسرا گھر، شوہر اچھا نہیں ہے بیوی اچھی ہے، کس کا گھر ہے؟ فرعون کا۔ فرعون کا، فرعون کے لیے قرآن نے کیا کہا؟ فرعون کہہ رہا تھا انا ربکم الاعلیٰ، مگر فرعون کی بیوی، بہت توجہ کریے گا، جناب آسیہ سلام اللہ علیہا کے لیے آپ نے ایک دعا کی ہے جسے قرآن نے اپنے دامن میں جگہ دیا ہے۔ جناب آسیہ نے، ہم اور آپ اللہ سے جنت مانگتے ہیں،
مگر جناب آسیہ نے صرف جنت نہیں مانگی، صرف جنت نہیں مانگی، پھر کیا مانگا؟ کہا اے اللہ میں اس تنہا جنت لے کے کیا کروں گی، جنت لے کے تنہا کیا کروں گی، جنت میں جہاں تو رہے وہ جگہ مجھے چاہیے، میں اپنے خدا سے قریب رہنا چاہتی ہوں۔ اسے قرآن نے صاف لفظوں میں کہا رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، اے میرے اللہ اپنے نزدیک ایک گھر بنا دے میرے لیے، ایک گھر بنا دے، اپنے نزدیک ایک گھر بنا۔ اچھا کس حالت میں یہ کیا تھا؟ جب جناب آسیہ سلام اللہ علیہا کے دونوں ہاتھ میں کیل ٹھوک دی زمین سے اور پیروں کو بھی زمین میں ٹھوک دیا گیا، اور اس عالم میں چلچلاتی ہوئی دھوپ میں جناب آسیہ نے ایک جملہ کہا رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، اے میرے اللہ جنت میں اپنے قریب میرا ایک گھر بنا دے۔ تو یہ بیوی ایسی ہے جناب آسیہ، شوہر ایسا۔ 3 گھر آپ کی خدمت میں عرض کر چکا، چوتھا گھر جو گھر نمونہ ہے، جو گھر آئیڈیل ہے، وہ کون سا گھر ہے؟ اگر شوہر دیکھیے تو وہ بھی مثل و بے نظیر، اگر زوجہ دیکھیے تو کائنات میں اس کی نظیر نظر نہیں آتی ہے، اور اگر بچے دیکھیے تو ان جیسا نہ ملے گا۔ وہ کس کا گھر ہے؟ وہ علی و فاطمہ کا گھر ہے، وہ علی اور فاطمہ کا گھر ہے۔ اللہ اللہ، جن کے شان میں سورہ دہر اترا ہے، هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، کیا انسان پہ وہ وقت نہیں آیا کہ انسان قابل ذکر بھی نہ تھا؟ انسان قابل ذکر، جو انسان قابل ذکر نہ تھا، اپنی تربیت کر کے کس مقام تک پہنچا ہے؟ قرآن کے الفاظ ہیں وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ ابھی کہا نا گھر سے دوسروں کو فائدہ پہنچنا چاہیے، کہا یہ گھر وہ گھر ہے کہ جو یتیموں کو اپنا کھانا کھلا دے، مسکینوں کو کھلا دے، فقیروں کو کھلا دے، اور کھلانے کے بعد بہت توجہ کریے گا، کھلانے کے بعد یہ کہتے ہیں انما نطعمکم لوجہ اللہ، ہم تو صرف اور صرف خدا کے لیے کھلاتے ہیں، لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، ہم تو نہ تم سے بدلہ چاہتے ہیں اور نہ ہی شکریہ کی توقع رکھتے ہیں۔ ایسا گھر ہمارے لیے آئیڈیل ہے۔ آپ کو پتہ ہے شہزادی دو عالم کی شادی سن 2 ہجری میں ہے، سن 2 ہی ہجری میں جنگ بدر ہے، سن 3 ہجری میں جنگ احد ہے، سن 5 ہجری میں جنگ خندق ہے، سن 6 ہجری میں صلح حدیبیہ ہے، سن 7 ہجری میں جنگ خیبر ہے، سن 8 ہجری میں فتح مکہ ہے، سن 9 ہجری میں مباہلہ ہے، اور مباہلہ کے بعد حجۃ الوداع ہے، حجۃ الوداع کے بعد نبی کی وفات ہے، نبی کی وفات کے بعد شہزادی دو عالم کی شہادت ہے۔ یعنی جب سے ازدواجی زندگی میں منسلک ہوئی مسلسل جنگ ہی جنگ ہے بھائی۔ 2 ہجری میں جنگ، 3 ہجری میں جنگ، 5 ہجری میں جنگ، 6 میں صلح حدیبیہ، 7 ہجری میں جنگ، 8ویں ہجری بھی فتح مکہ، اور پھر مباہلہ۔ اور اس میں کیسے کیسے بچوں کی تربیت کی ہے، کیسے بچوں کی تربیت کی ہے بھائی صاحب۔ اللہ اللہ، ایک ہستی کو حسین کہا جاتا ہے، ایک دوسری ہستی کو حسن کہا جاتا ہے، ایک خاتون کو زینب کہا جاتا ہے اور ایک کو ام کلثوم کہا جاتا ہے۔ حسین کی مثال لا سکتی ہے دنیا؟ ہاں میں جوش سے پوچھنا چاہوں گا، جوش آپ بتائیے نا، زہرا کا حسین کیسا ہے؟ تو جوش ایسے کہتے ہیں قطرے دل میں لیے ایک سمندر تھے حسین، ذات واحد میں سمیٹے ہوئے لشکر تھے حسین، دین آداب رفاقت کے پیمبر تھے حسین، جان دینے پہ جب آئے تو 72 تھے حسین، جان دینے پہ جب آئے تو 72 تھے حسین۔ سرفرشتوں کے یہاں آج بھی غم ہوتے ہیں، ایسے انسان رسولوں میں بھی کم ہوتے ہیں۔ اللہ اللہ، سرفرشتوں کے یہاں آج بھی کم خم ہوتے ہیں، ایسے انسان رسولوں میں بھی کم ہوتے ہیں۔ حیف جس قوم کا سلطان ہو ایسا انسان، ہمارا رہنما حسین ہے۔ حیف جس قوم کا سلطان ہو ایسا انسان، وہ رہے خستہ پریشان معطل حیران۔ تم کیوں پریشان ہو؟ تمہارا تو رہنما حسین ہے، تم کیوں پیچھے ہو؟
تم میں کیوں جہالت، تم میں کیوں بد اخلاقی، تم میں کیوں غربت، تم میں کیوں بد اخلاقی، تم کیوں برائیوں کی طرف بڑھتے ہو؟ تمہارا تو آقا حسین ہے، اللہ اللہ حیف جس قوم کا سلطان ہو ایسا انسان، وہ رہے خستہ پریشان معطل حیران، نہ شرر بار ترنگی نہ دہکتے ارماں۔ تم میں آگے بڑھنے کی للک کیوں نہیں پائی جاتی؟ تم آگے کیوں نہیں بڑھتے ہو؟ تمہیں تو آگے بڑھنا چاہیے۔ نہ شرر بار ترنگی نہ دہکتے ارماں، جس کی آنکھیں فقط آباد ہوں سینے ویراں۔ اپنے سینوں کو آباد کرو، اللہ اللہ۔ کیسے سینوں کو آباد کیا جائے گا؟ وفا کے ذریعے سے، تقوی کے ذریعے سے، پرہیزگاری کے ذریعے سے، ایثار کے ذریعے سے۔ جرأت و ہمت و ایثار و وفا کچھ بھی نہیں، ذکر مولا پہ کراہوں کے سوا کچھ بھی نہیں۔ اسی لیے جوش نے بڑی پیارے الفاظ میں کہا تھا، نازش نوع بشر فخر ابو جد تھے حسین۔ جس پہ بشریت ناز کرے اسے حسین کہا جاتا ہے، جس پہ فاطمہ فخر کرے اسے حسین کہتے ہیں، جس پہ علی افتخار کرے اسے حسین کہتے ہیں، جس پہ رسول ناز کرے اسے حسین کہا جاتا ہے، جس پہ مشیت الہی فخر کر لے اسے حسین کہا جاتا ہے۔ نازش نوع بشر فخر ابو جد تھے حسین، مفرد و مستند و اشرف و امجد تھے حسین، سجدہ کرتا تھا جسے کعبہ وہ معبد تھے حسین۔ اللہ اللہ، دنیا کعبے کو سجدہ کرتی ہے اور کعبہ حسین کو سجدہ کرتا ہے۔ نماز کو حیات کہاں سے ملی؟ دین کو بقا کہاں سے ملی؟ سجدوں کو زندگی کہاں سے ملی؟ انسانیت کو معراج کہاں سے ملی؟ خدا کی قسم، وہ جگہ جہاں انسانیت کو معراج ملتی ہے نا، اسی کو فرش اعلیٰ کہا جاتا ہے۔ جہاں بندہ اپنے معبود سے قریب ہوتا ہے اسی کو فرش اعلیٰ حسینی کہا جاتا ہے۔ جہاں روحی انقلاب آ جائے اسی کو فرش اعلیٰ حسین کہا جاتا ہے۔ جہاں بہتا ہوا انسان راہ راست پہ آ جاتا ہے اسی کو فرش اعلیٰ کہا جاتا ہے۔ یہ فرش اعلیٰ نہیں، یہ کوثر حسینی ہے، اللہ اللہ، یہ کوثر حسینی ہے۔ ان مجلسوں میں آنے والا فرش اعلیٰ پہ نہیں آتا، کوثر حسینی میں آتا ہے، اور کوثر حسینی میں نہا نہا کے اپنی روحوں کو طیب و طاہر کیا کرتا ہے، اپنے وجود کو پاک و پاکیزہ بناتا ہے۔ نازش نوع بشر فخر ابو جد تھے حسین، مفرد و مستند و اشرف و امجد تھے حسین، سجدہ کرتا تھا جسے کعبہ وہ معبد تھے حسین۔ نقطۂ پختگی فکر محمد تھے حسین، جس کے وجود سے دین کو حیات ملی اسے حسین کہا جاتا ہے۔ جہاں نمازوں کو زندگی ملی وہ در حسین ہے، جہاں عبودیت کو معراج مل گئی وہ در حسین ہے۔ یہ نہ ہوتے تو یقین صید گماں ہو جاتا، اگر حسین نہ ہوتے تو ایمان شک میں بدل جاتا، اگر حسین نہ ہوتے تو ایمان وہم میں بدل جاتا، یہ نہ ہوتے تو یقین صید گماں ہو جاتا، آخری شعلہ پیغام دھواں ہو جاتا، دین محمد مصطفیٰ کا پتہ نہ چلتا، اگر حسین جیسی ذات نہ ہوتی۔ یہ ایک ذات ہے جو آغوش فاطمہ اور علی میں بنی، اللہ اللہ۔ ایسا گھر کوئی رائے تو کیا کوئی گھر بتا سکتا ہے؟ کوئی مورخ بتا سکتا ہے؟ کوئی محدث بتا سکتا ہے؟ جس گھر میں حسین پل رہے تھے اس گھر کی روحانی فضا کیا تھی، اس گھر کی معنوی فضا کیا تھی، اس گھر کی نورانی فضا کیا تھی؟ اللہ کوئی بتا سکتا ہے؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ ہم نے تو تاریخ میں دیکھا ہے، اس گھر میں جب ایک کنیز پل کے نکلی تو قرآن بولتی ہوئی نکلی، قرآن بولتی ہوئی نکلی۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب ہے جس گھر کی پوری فضا قرآنی فضا ہو، جس گھر کی روحانی فضا قرآنی فضا ہو نا، اسی گھر کو علی و فاطمہ کا گھر کہا جاتا ہے۔ جب حسین کے لیے اتنی بات کہی ہے تو زینب کا اندازہ کیسے لگایا جائے گا؟ یہ بھی تو اسی گھر میں پلی ہے نا، خدا کی قسم۔ فارسی زبان کے شاعر نے کہا تھا، کربلا در کربلا می موند گھر زینب نہ بود، کربلا میں دفن ہو جاتی اگر زینب نہ ہوتی۔ یزید کے تخت و تاج کو کس نے خاک کے اندر دفن کر دیا؟ کس کا کردار تھا؟ زینب کا کردار تھا نا۔ علی و فاطمہ کی آغوش تربیت میں پلی ہوئی زینب
زینب کا کردار تھا، اسی لیے جوش نے کہا تھا. زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کے حوالے سے کہوں گا، بے درد کے حسرت کو نکلتے نہیں دیکھا، کاغذ کی کبھی ناؤ کو چلتے نہیں دیکھا، ظالم کو کبھی پھولتے پھلتے نہیں دیکھا. اللہ اللہ، بے درد کے حسرت کو نکلتے نہیں دیکھا، کاغذ کی کبھی ناؤ کو چلتے نہیں دیکھا، ظالم کو کبھی پھولتے پھلتے نہیں دیکھا. ٹھوکر ہے یہ وہ جس سے سنبھلتے نہیں دیکھا، ٹھوکر ہے یہ وہ جس سے سنبھلتے نہیں دیکھا. وہ تخت ہے کس قبر میں، وہ تاج کہاں ہے. یزید کی بات کر رہے ہیں، وہ تخت ہے کس قبر میں، وہ تاج کہاں ہے. اے خاک بتا زور یزید آج کہاں ہے. اللہ اللہ، اما دور سے جو لوگ شام گئے اور جائیں گے، دور سے شہزادی کا روضہ نظر آتا ہے. یہ شہزادی کا روضہ نہیں، یہ زینب کی حقانیت کا ثبوت ہے، یہ زینب کی حقانیت کا ثبوت ہے. وہ تخت ہے کس قبر میں، وہ تاج کہاں ہے. اے خاک بتا زور یزید آج کہاں ہے. ایک صلوات پڑھیں بر محمد اور آل محمد. گھر کیسا ہو، گھر ایسا ہو. گھر کہتے کسے ہیں؟ چار طرح کے. یہی تو آخری گھر بتایا، علی و فاطمہ، جہاں شوہر علی مرتضیٰ ہیں، جہاں زوجہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، اور ان کی آغوش میں جب پلے تو کوئی حسین بنا، کوئی حسن بنا، کوئی زینب اور کوئی ام کلثوم. یہ گھر ہمارے لیے آئیڈیل ہے، یہ گھر ہمارے لیے نمونہ عمل ہے، اسی لیے بنایا ہے فاطمی گھرانہ. اب توجہ کرنے کی ضرورت ہے. ہم کیا کریں، ہم کیا کریں کہ ہمارے اندر بھی علی اور فاطمہ کے درمیان جو الفت پائی جاتی تھی، اس کی ایک جھلک آ جائے، اس کی ایک جھلک آ جائے. اسی لیے تو ہم سب کے ساتھ بیٹھتے. کیا کریں کہ ہمارے گھر بکھرنے نہ پائیں. سماج اور معاشرے میں بگاڑنے والے لوگ زیادہ ہیں، بنانے والے لوگ کم ہیں. بنانے والے لوگ کم ہیں. آپ کو پتا ہے نہج البلاغہ پڑھوں، صلاح ذات البین افضل من عامۃ الصلاۃ والصیام. لڑائی کو ختم کرنا، دو لڑے ہوئے لوگوں کو ملا دینا، فیملیوں کے درمیان پائے جانے والے اختلافات کو ختم کرنا، سال بھر نماز پڑھنے اور سال بھر روزہ رکھنے سے افضل ہے. یہ میرے مولانا نے نہج البلاغہ میں کہا ہے. کا سماج اور معاشرے کے درمیان پائے جانے والے فیملیوں میں اختلافات کے کیوں نہیں آخر قوموں میں سے کچھ لوگ اٹھتے ہیں کہ بھائی دین میں جھوٹ بولنا جائز ہے یا جائز نہیں؟ جائز نہیں ہے دین میں، پر دو جگہ جھوٹ بولنا واجب. دین میں دو جگہ جھوٹ بولنا کیا ہے؟ سچ بولنا حرام ہے، جس میں سے ایک آپ کو بتاؤں گا، اور ایک جب آپ پوچھیے گا تب بتاؤں گا. پہلی جگہ اگر میرے جھوٹ بولنے سے اختلاف ختم ہو جائے تو شریعت کہتی ہے کہ یہاں تم جھوٹ بولو، یہاں تم جھوٹ بولو، تاکہ اسی کو تو گھر کہتے ہیں. وہ گھر کے اندر جو صمیمیت، وہ حرارت، وہ الفت، وہ گرمی، وہ محبت، وہ پیار، وہ کہاں سے آئے گا؟ وہ علی و فاطمہ کا گھر دیکھنا ہوگا. جو پوری کائنات کی مشکل کشائی کرے اسے علی کہتے ہیں، اسے علی کہتے ہیں نا، جو پوری کائنات کا مشکل کشا ہو. مگر جب آپ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے سامنے آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ میں جب شہزادی کے چہرے مبارک پہ نظر ڈالتا ہوں تو سارا ہم و غم میرا دور ہو جاتا ہے. اللہ اللہ، یعنی جو پوری کائنات کی مشکل کشائی کرے اسے علی کہتے ہیں، اور جو علی کی مشکلات کو برطرف کرے اسے فاطمہ کہا جاتا ہے. تو اب آج ایک بات عرض کروں تاکہ میں جڑ جاؤں، آخر وہ کیا چیز ہے جس سے میرے گھر کی بنیاد مضبوط ہو جائے، میرے گھر میں علی و فاطمہ جیسا وہ محبت کی جھلک آنے لگے جیسے علی و فاطمہ میں تھی. سب سے بنیادی چیز یہ ہے کہ فکر کو پازیٹیو کرنا ہوگا.
مثبت کرنا ہوگا فکر کو پازیٹیو کیا ہوتی ہے، مثبت فکر کیا ہوتی ہے۔ میں ایک بات پوچھنا چاہوں گا کہ جب ہم شادی کرنے گئے تھے تو جس خاتون کو بیوی بنا کے لائے اس وقت ہم نے ان میں اچھائی دیکھی یا نہیں دیکھی تھی، یہ پوچھنا چاہتا ہوں۔ یعنی عیبوں والی اٹھا کے لائے تھے یا اچھائی دیکھ رہے تھے، عیب نہیں دکھ رہا تھا؟ آپ بتائیں گے کچھ یا نہیں بتائیں گے؟ یا ہماری بیوی نے جب ہاں کہا تھا، ہاں اس لیے کہ وہ ہاں نہ کہیں تو شادی نہیں ہوتی، جب ہاں کہا تھا تو انہوں نے ہم میں کچھ اچھائی دیکھی تھی یا ہم کمیوں کے پیکر تھے؟ کیا تھا آپ بتائیے، اچھائی آپ نے دیکھی تھی یا نہیں دیکھی تھی؟ اچھا، تو وہ اب جب اختلاف ہو رہا ہے تو وہ اچھائی کہاں گئی؟ وہ اچھائی کہاں گئی؟ اب توجہ کریے، ایک روایت پڑھوں گا، میں آہستہ آہستہ اپنے وقت سے نزدیک ہو رہا ہوں، ایک صلوات کا سہارا دے اور محمد اور آل محمد۔ آپ دیکھ رہے ہیں، مجھ سے بہتر جانتے ہیں سماج اور معاشرے کی صورتحال کس حد تک حیا اور غیرت میں کس حد تک گراؤ آ رہا ہے۔ اسے بھی ایک مومن انسان کو سوچنا چاہیے، اس پہ بھی انشاءاللہ گفتگو ہوگی۔ ایک مومن انسان کو سوچنا چاہیے، علی و فاطمہ کا گھر ہمارے لیے آئیڈیل ہے، ہمارے لیے نمونہ۔ اب میں مثبت اور پازیٹیو سوچ کیا ہوتی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے، اپنے ساتھیوں کے ساتھ گزر رہے تھے، ایک گدھا مر کے سڑ گیا تھا۔ اب جب ان کے ساتھیوں نے دیکھا تو کسی نے، ہر ایک نے اپنی ناک بند کر لی۔ کوئی کہہ رہا تھا کہ اس کا آگے کا پیر سڑ گیا، کوئی کہہ رہا تھا اس کا پیٹ سڑ گیا، کوئی کہہ رہا تھا کہ اس کے یہاں سے بدبو آ رہی ہے، کوئی کہہ رہا تھا دیکھیے اس کا یہ حصہ سڑ جل گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایک بات کہی، کہا کہ اس گدھے کے دانت کتنے سفید ہیں۔ ایک ہی صاحب کے لوگ، انہوں نے صرف سڑا گلا دیکھا، انہوں نے کیا دیکھا؟ انہوں نے کہا دانت کتنے سفید ہیں۔ ایک حدیث پڑھتا ہوں اور بات رک جائے گی۔ میرے امام نے کہا ہے کہ کن کنہلا، مکھی بن جاؤ۔ مکھی کتنی طرح کی ہوتی ہے مکھی؟ جی مکھی کئی طرح کی ہوتی ہے، ابھی دو طرح کی بتانا چاہوں گا۔ ایک مکھی ہمارے درمیان یہی اڑتی رہتی رات دن، ایک شہد کی مکھی ہے نا، تو مکھی ایک ہی ہے، دونوں میں فرق کیا ہے؟ بہت توجہ کریے گا۔ اب میں مثال دے رہا ہوں بہت معذرت کے ساتھ۔ اگر میں یہاں سبزی کوئی ہریالی اور کوئی پھول اور تھوڑی سی گندگی بہت معذرت کے ساتھ رکھوں اور یہ اپنے درمیان والی مکھی کو لا کے چھوڑ دوں تو یہ پھول پہ نہیں بیٹھے گی، ہریالی پہ نہیں بیٹھے گی، سبزے پہ نہیں بیٹھے گی، گندگی پہ بیٹھے گی۔ اچھا، اس کو پھول نہیں دکھتا، اس کو سبزہ نہیں دکھتا، اسے ہریالی نہیں دکھتی۔ اب آئیے شہد کی مکھی، وہ کیا کرے گی؟ وہ گندگی پہ نہیں بیٹھے گی، پھول پہ بیٹھ جائے گی، اس کے رس چوس لے گی، سبزے پہ بیٹھ جائے گی، اس کے رس چوس لے گی، ہریالی پہ بیٹھ جائے گی، اس کی اچھائی کو لے لے گی۔ میرے امام نے کہا کن کنہلا، نہلا کہتے ہیں شہد کی مکھی کو، شہد کی مکھی بنو۔ کیا مطلب ہوا؟ ہاں بھائی تمہاری بیوی معصومہ نہیں ہے تو ان کی اچھائیوں کو دیکھو کہ اللہ میری بیوی میں یہ اچھائی ہے، تیرا شکر۔ بیوی کو بھی شوہر کی اچھائیاں دیکھنا چاہیے۔ اگر شہد کی مکھی بن گئے، چاہے شوہر ہو چاہے بیوی ہو، زندگی خوشگوار بن جائے گی۔ کیوں ایسا ہے؟ بہت توجہ کر کے کہا، ایک دوسرے کی اچھائیاں دیکھو، اسی کو تو کہتے ہیں پازیٹیو فکر۔ کہ اللہ میری بیوی کا یہ کمال پائے جاتے ہیں،
میری بیوی کیا یہ اچھائی پائی جاتی ہے تیرا شکر. اب توجہ کریے گا, جب اس روایت کو پڑھا تو اس روایت کو تو پورا کروں, کیوں آخر شہد کی مکھی کیوں؟ یہ بتائیے اگر اس گلاس میں پانی ہے اور میں ڈالوں تو چائے نکلے گی یا شربت؟ جی کیوں؟ اس لیے کہ اس میں پانی ہے. اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ جو ان پٹ ہوتا ہے وہی آؤٹ پٹ ہوگا. بہت توجہ کرنے کی ضرورت ہے. یعنی جیسا, توجہ کریے گا, میرا ان پٹ کیسا ہے, یہ بتائیے. یہ جو شہد کی مکھی شہد بناتی ہے, اس کے لیے قرآن نے کچھ کہا جی؟ فیہ شفاء للناس, مومن کے لیے کہا یا ناس کے لیے کہا ہے؟ ناس کا شہد سب کو فائدہ پہنچاتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ شہد کی مکھی کا جو ان پٹ ہوتا ہے وہ پاک و پاکیزہ ہے. وہاں یاسوب ان کا جو سردار ہوتا ہے اس کو یاسوب کہا جاتا ہے, جیسے میرے مولا کو یاسوب الدین کہا جاتا ہے. جب شہد کی مکھی رس چوس کے آتی ہے اور شہد بنانے جاتی ہے تو وہ چیک کرتا ہے ان کا سردار کہ کہیں خراب چیز تو نہیں ہے. اگر خراب لے کے آتی ہے تو میں اس کو خط مار دیتا ہے. تو ان پٹ جب اچھا ہوگا تو آؤٹ پٹ کیا ہوگا؟ اچھا ہوگا. میرے مولا نے کہا شہد کی مکھی میں 3 باتیں پائی جاتی ہیں. ایسا اکلت طیباً, جو اس کا ان پٹ ہے وہ طیب ہوتا ہے. اذا وضعت طیباً, جب ان پٹ طیب ہوتا ہی ہے تو آؤٹ پٹ بھی کیا ہوگا؟ طیب ہوتا ہی ہوگا. بہت توجہ کریے گا. تیسری بات آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, یہ بتائیے پھول نازک ہے یا نہیں؟ پھول بھائی لوہا تو نہیں ہے نا, کتنا نازک ہے آپ بتائیے تھا. ایک بچہ مسل دے تو فوراً مسل جائے گا کہ نہیں؟ شہد کی مکھی جب اس پہ بیٹھ کے رس چوستی ہے اور پھر اڑ جاتی ہے تو پھول کو نقصان پہنچتا ہے یا نہیں؟ آپ بتائیے, پہنچتا ہے جی نا؟ اچھا, کہا کن کرنا ہے, شہد کی مکھی بنو, ان پٹ طیب ہوتا ہے. یعنی ایمان سچا ہے. ایمان جب سچا ہوگا نا آؤٹ پٹ اچھا, عمل اچھا ہو جائے گا. اچھا, تیسری چیز کیا ہے کہ رس چوس لیتی ہے, پھول کو صدمہ نہیں پہنچتا. یا پہنچتا ہے؟ نہیں پہنچتا. شہزادی کی حدیث پڑھتا ہوں, من کانا یؤمن باللہ والیوم الآخر, جو انسان اللہ اور قیامت پر ایمان رکھتا ہے, یعنی ان پٹ ایمان اور کیا ہے؟ ان پٹ. من کانا یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل الخیر, اس کی زبان سے صرف خیر نکلتا ہے, صرف اور صرف خیر. عادل یسکت, اگر خیر نہیں نکلتا ہے تو خاموش رہتا ہے. پازیٹیو فکر کا مطلب یہ ہے, آگے کی بات انشاءاللہ کل آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. پازیٹیو کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میرے اندر بھی کمیاں اچھائیاں بھی, بیوی کے اندر بھی کمیاں اور اچھائیاں. زندگی میں آج سے اصول بنا لیا جائے کہ ایک دوسروں کی اچھائیوں کو دیکھا جائے اور اچھائیوں کو پانے کے بعد شکر کیا جائے کہ معبود تیرا شکر کہ میری بیوی کے ہاں یہ اچھائی پائی جائے. اور بیوی بھی ایسے, اگر میرے شوہر کے یہاں کمی ہے تو اچھائیاں بھی یہی ہے. یہ پہلی بات. اس پہ کل انشاءاللہ کہ وہ باتیں ہیں جس سے میرے گھر کی بنیاد مضبوط ہو جائے گی. میں قوم اور سماج اور معاشرے کے لوگوں سے کہنا چاہوں گا کہ کچھ لوگ اس کی فکر کریں کہ لوگوں کے گھروں کو ٹوٹنے نہ دیں. سال بھر نماز پڑھنے سے بہتر ہے کہ ٹوٹے ہوئے گھروں کو ملا دیں. یہ علی و فاطمہ سے سیکھنا ہوگا. آپ بتا سکتے ہیں کہ رسول اپنی بیٹی سے کیسی محبت کرتے تھے اور علی و فاطمہ میں کیسی محبت تھی. یبن العم کہا, یبن العم, اپنے شوہر کو یبن العم, میرے چچا کے بیٹے.
یہ ابن الحام. اور اسی طریقے سے علی کے مرتضیٰ بھی شہزادی کا نہایت احترام کرتے تھے. اور پھر اللہ کے نبی کیسا کرتے تھے؟ یہ گھر کی صمیمیت ہے. جب بھی علی و فاطمہ کے گھر اللہ کے نبی جاتے تھے تو حسن و حسین کو چومتے تھے. یہ محبت ہے، یہ الفت ہے، یہ پیار ہے. یہ ہمارے گھروں میں ہونا چاہیے. یہ ہمارے گھروں میں. اپنی بیٹیوں سے محبت کرو. اپنی بیٹی کو تو اتنا محبت کرو کہ وہ پھر کسی کی محبت کی محتاج نہ ہو. نبی اپنی جگہ سے بلند ہو جائے اور فاطمہ کو اپنی جگہ پہ بیٹھا لے. وہ بھی اس زمانے میں جہاں بیٹی کو ننگ و آر سمجھا جاتا تھا. نبی کا آخری وقت تھا اور نبی کی آنکھوں میں آنسو تھے. اور آنکھوں میں صرف آنسو نہ تھے، مقصد کے الفاظ ہے کہ آنکھوں سے نکل کے رخسار پہ آنسو جاری تھے. اور اتنا روئے اللہ کے نبی، اتنا روئے کہ اللہ کے نبی کی ریش مبارک تر ہو گئی. تو پوچھنے والے نے پوچھا کہ اللہ کے نبی ماں یبکیک، کیا چیز آپ کو رلا رہی ہے؟ کیوں آپ رو رہے ہیں؟ کس وجہ سے آپ رو رہے ہیں؟ فاطمہ تھی، حسن و حسین تھے. تو اللہ کے نبی نے کہا ابکی لذریتی، میں اپنی بیٹی فاطمہ کے لیے رو رہا ہوں، میں اپنی اولاد کے لیے رو رہا ہوں. اللہ کے نبی نے کہا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ میری بیٹی فاطمہ پہ ظلم اٹھایا جائے گا، میری بیٹی کو ستایا جائے گا، میری بیٹی پہ مصیبتوں کے پہاڑ توڑے جائیں گے. اور میں دیکھ رہا ہوں اپنی نگاہوں سے کہ میری بیٹی مدینہ کی گلیوں میں کہتی پھرے گی یا بتا یا بتا. میری بیٹی کہتی پھرے گی بابا 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 میری مدد کو آؤ. مگر میری امت کا کوئی بھی امتی میری فاطمہ کی مدد کرنے کو نہ آئے گا. نبی کی بیٹی نبی کے یہ کلمات سن رہی تھی. ایک مرتبہ تڑپ کے رونے لگی. نبی نے پوچھا فاطمہ تم کیوں رو رہی ہو؟ کہا بابا میں اپنے اوپر ہونے والے مسائل کی وجہ سے نہیں رو رہی ہوں. میں دیکھ رہی ہوں کہ میرا بابا قریب دنیا سے رخصت ہو جائے گا. اجرکم اللہ، اللہ کسی غم میں نہ رلائے سوائے مظلوم کربلا کے. بابا آپ بہت جلدی مجھ سے رخصت ہونے والے ہیں. روایت کے الفاظ ہیں نبی کی زندگی کے آخری ایام تھے. ام سلمہ سے کہا میرے علی کو بلاؤ، فاطمہ کو بلاؤ، حسن حسین کو بلاؤ. ام سلمہ سے کہا ام سلمہ تم دروازے پہ کھڑی رہو، کسی کو میرے قریب نہ آنے دینا. علی کو قریب بلایا، علی کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا، فاطمہ کا ہاتھ دوسرے ہاتھ سے پکڑا. فاطمہ کا ہاتھ پکڑنے کے بعد اپنے سینے پہ دیر تک رکھے رہے. علی مرتضیٰ کا ہاتھ پکڑے ہوئے تھے، کچھ کہنا چاہتے تھے، نبی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. ایک مرتبہ فاطمہ نے اپنے کو نبی پہ گرا دیا. اس کے بعد نبی نے علی سے کہا یا علی ہادی ودیعت اللہ. اے علی فاطمہ اللہ کی امانت ہے. اے علی فاطمہ رسول خدا کی امانت ہے. اے علی خدا رسول کی امانت کا خیال کرنا. اے علی میرے بعد فاطمہ پہ ظلم اٹھائے جائیں گے. اے علی فاطمہ کی حرمت پامال کی جائے گی. اے علی فاطمہ کا دروازہ جلایا جائے گا. اب وہی ہوا بعد
ارے علی کے گلے میرا سلمان ٹھیک گئی، زہرا تڑپ گئی، خلو ابوالحسن، ارے میرے علی کو چھوڑ دو ورنہ میں اپنے سروں کے بال بکھیر دوں گی۔ میرے چھٹے امام کا بیان ہے، میرے امام نے کہا، ارے شہزادی نے یہ کہا تھا روضے رسول پہ جا کے نالو فریاد کروں گی، اپنا کلمہ چاک کر دوں گی، اپنے بالوں کو بکھیر دوں گی۔ سلمان کا بیان ہے، اتنا کہنا تھا مسجد النبی کی دیواریں بلند ہوئی، مدینہ کو زلزلہ آنے لگا۔ علی نے سلمان سے کہا فاطمہ کو روک لو ورنہ قیامت آ جائے گی۔ فضا میں کو حرام تھا، واہ مصیبت، واہ فاطمہ، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، إنا لله وإنا إليه راجعون۔